السلام علیکم دوستو. 2008 میں میری پے 5,000 تھی، جو 2012 میں میری آمدن 500,000 سے اوپر ہو گئی. آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بیسکلی جو مجھے سمجھ آتی ہے، مجھ میں اتنی قابلیت تو نہیں تھی، لیکن 2 وظائف تھے جو میں کرتا تھا، اور زندگی کوئی پتہ نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس رمضان کی وساطت سے میں آپ سے شیئر کر لوں تاکہ آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ کوئی وظیفے ایسے نہیں تھے کہ میں نے کسی مولوی سے یا کہیں سے پوچھے تھے. میں خود قرآن پاک پڑھتا ہوں، خود حدیث پڑھتا ہوں، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کرنے کی. اچھا، لیکن اس سے پہلے پورا ایک سینیریو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں تھا اور کیا ہوا، اور پھر میں وظائف آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور مجھے شور ہے کیونکہ اللہ بڑی عزت رکھنے والا ہے. جب اللہ پہ بندہ گمان کرتا ہے، اللہ بھی بندے کا عزت رکھتا ہے، اس کا پاس رکھتا ہے. مجھے بڑا انشاءاللہ اللہ سے یقین ہے کہ میں کوئی ٹیپیکل مولوی شولوی تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے اس سے ساری عمر جس طرح مانگا، اگر آپ بھی اس طرح مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو دینے والے ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں 2008 سے پہلے میں دبئی میں جاب کرتا تھا، بہت ہائی فائی قسم کی، بہت لگزریس جاب تھی میری. اور مدینہ میں رہنا وہاں پہ خواب ہوتا تھا، لیکن میں عام طور پہ میں وہیں رہتا تھا. اور اس اپارٹمنٹ کا جو رینٹ تھا وہ 11,000 روپے پر نائٹ تھا، لیکن کمپنی نے مجھے فری دیا ہوا تھا. اینی وے، برحال میری کمپنی سے نہیں بنتی تھی اور میں کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا. تو موسٹلی یہی تھا کہ میں وہ جاب لائک نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ کافی ایک آڈ سی، آپ کہہ لیں فیشن کی جاب تھی، جو میرے ایک تربیت تھی میری دینی، جس میں وہ فٹ نہیں آتی تھی. برحال وہ میں نے چھوڑی اور میں نے غصے میں آ کے میں پاکستان آ گیا اور لاہور میں آ کے شفٹ ہو گیا. تو مجھے 3 ماہ تک کوئی جاب نہ ملی. تو پہلی جاب مجھے میرے ایک دوست تھے بینک میں، انہوں نے مجھے ریفر کیا کہیں اردو بازار میں. مجھے پہلی جاب، قرآن پاک لکھتے ہیں المصباح والے، وہاں میری جاب ہوئی پہلے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لائق تو نہیں ہے، لیکن آپ نہ جاب کریں تو بہتر ہے. میں نے کہا مجھے کچھ بھی چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ اگر میں فری رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا. تو میں نے وہاں پہ 3 ماہ کام کیا، 5,000 روپے صرف. گو کہ میرا جو پورٹ فولیو تھا، میری سی وی تھی، اس کے اکارڈنگ وہ جاب بنتی نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا. لیکن میں نے وہاں پہ بھی بہت کچھ سیکھا اور سکھایا بھی، اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہم نے کیا. کچھ آگے لیٹسٹ ان کو اس کو موو کیا اس کو. برابر وہاں سے نکلے ایک اور کمپنی میں، وہاں 12,000 پہ چلا گیا. وہاں سے نکلا ایک 25,000 پہ چلا گیا. وہاں سے نکلا 75,000 پہ چلا گیا. تو یہ ود ان ایئر میں دوبارہ بیک اپ کر گیا. لیکن میں نے پھر ساری جابس 2008 میں چھوڑ دی، اور 2008 کے اینڈ میں کہہ لیں میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا اور میں نے فری لانس شروع کر دیا. یہ جو لوگ آج بڑے بڑے آپ کو فری لانس بتاتے ہیں، یہ سب ناکام لوگ ہیں میرے حساب سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ فری لانس میں کیا ہے اور کیا نہیں تھا. جو 10 سال پہلے میں نے کیا تھا وہ یہ لوگ اب سکھا رہے ہیں. جو امیزون میں نے 5 سال پہلے کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، وہ یہ لوگ اب سکھا رہے ہیں. تو میں اب سب سے پہلے تو گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، خدا را ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. اور اس پہ میں اب علیحدہ ایک ویڈیوز بنا دوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو. برحال وہ میرا ابھی ٹاپک نہیں، اور ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. تو 2012 تک میں $500,000 سے میرے اوپر میری آمدن چلی گئی تھی، اور فری لانس میں بھی میرا پہلا کلائنٹ صرف $10 کا تھا. برحال وہ ایک جرنی تھی. میں نے 2012 میں پہلی گاڑی لی، 2014 میں گھر لیا، اور ایک سسٹم چل پڑا. 2016 میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ اور میرے پاس کوئی مشن نہیں ہے اب کام کرنے کا. میں کریج ہی ختم ہو گئی کہ میں کیا کروں. تو میں نے 2 سال کوئی کام نہیں کیا. تو پھر جب پیسے ختم ہونے لگے پھر کام شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر امپروو ہوا. تو برحال میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جو میں 2 وظائف کرتا تھا تو وہ کیا تھے. ایک تو یہ وظیفہ تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک بہت رچ تھے، سلیم صاحب میرے چچا تھے، بہت امیر ہوتے تھے وہ. تو ان کے بارے میں نے سنا تھا اپنے دوسرے بزرگوں سے، بڑوں سے، کہ وہ تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو وہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں بات تھی. اور میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت نیک بندہ تھا.
فری لانس میں یہ ہوتا تھا کہ کہ شام کو 5 بجے ادھر صبح ہوتی تھی امریکہ میں، اور میں کام 5 بجے شروع کرتا تھا، تو مجھے رات جاگنا ہی جاگنا پڑتا تھا. اور سم ٹائم کسی سے بحث بھی ہو جاتی تھی کہ سوئے بغیر تہجد کی نماز نہیں ہوتی، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسا کچھ ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا شاید. تو میں اس وجہ سے جب میں رات کو جاگنا ہی ہے تو کیوں نہ اللہ سے فریاد کی جائے اور اس سے مانگا جائے. تو یہ ایک میری روٹین بن گئی، اور یہ روٹین بہت عرصہ 10 سال آپ کہہ لیں شاید رہی. اور ایک یہ جو تھا وظیفہ، یعنی کہ یہ ضرور پڑھتا تھا میں، اور جو دوسرا وظیفہ تھا وہ بڑا اہم تھا. وہ یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد میں پورا واقعہ نہیں چھوڑتا تھا، اور اب بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کا شکر ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح مغرب کی نماز جو ہے وہ نہ چھوٹے. اور پورا واقعہ تو یہ 2 ایسے وظائف ہیں کہ جن سے میں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا اور بہت کچھ دینے والے ہیں، اور اللہ حسد کرنے والوں سے بچائے. کیونکہ جو دولت ہے نا، جب پیسہ آپ کو آتا ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پیسے سے ہوتے ہیں، وہ آپ سے ویسے ہی جلن رکھتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں. تو میں اللہ سے بہت ڈر کے کہتا ہوں کہ اللہ عزت رکھنے والا ہے، مجھے حسد کرنے والے سے بچائے، آپ لوگوں کو بھی بچائے. اور یہ وظائف شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، کوئی ایسا بڑائی نہیں، کوئی کچھ اور نہیں، کہ مر تو جانا ہی ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ چھوڑتے جائیں، کچھ نہ کچھ دیتے جائیں. جو میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ایک میرا بڑا پرسنل، میرا اللہ سے میرا ایک تھا جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا. امید ہے کہ جو بچے بے روزگار ہیں، جو بچے کام کرنا چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو رزق میں اضافے کے پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، تو سمپل قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور خود عمل کریں. اور میں نے یہ کیا تھا، آپ بھی کریں. امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ اللہ بہت دینے والے ہیں. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ، جزاک اللہ.